سورہ برات کی تبلیغ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے صلح حدیبیہ میں عہد و پیمان کیے تھے اور مشرکین نے عہد شکنی کی تو سورہ برات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا حکم ہوا کہ آپ اپنے عہد و پیمان کو بھی توڑ دیں اور ان سے بیزاری اختیار کریں، جیسا کہ فرمایا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ جن مشرکین سے تم لوگوں نے عہد و پیمان کیا تھا، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ان سے بیزاری ہے، تو اے مشرکو تم 4 مہینے روئے زمین پر اور سیر و سیاحت کر لو اور جان لو کہ تم خدا کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے، اور بلا شبہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ ان 4 مہینوں میں جن میں مشرکین کو مہلت دی گئی ہے اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ روز نہر یعنی 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہو کر ماہ ربیع الثانی کی 10ویں تاریخ تک تھے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ 4 مہینے پہلی شوال سے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ 10ویں ماہ ذی القعدہ سے شروع ہوئے، کیونکہ ان دنوں کفار ذی القعدہ میں حج کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت تھی کہ حج کو ماہ بماہ گھماتے پھراتے رہتے تھے۔ پھر میدان حج میں مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہوا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ خدا اور رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ خدا اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، تو اے مشرکو تم نے اگر اب بھی توبہ کر لی تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو سمجھ لو کہ تم لوگ خدا کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بعض کا قول ہے کہ خصوصیت سے اس سال کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں، جس سال مسلمان و مشرکین سب کے سب حج کے لیے آئے۔ اس کے بعد مشرکوں کو حج کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور حج مسلمانوں سے مخصوص ہو گیا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا ہے إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا پھر ان لوگوں نے اس کو توڑا نہیں اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو تم بھی ان کے عہد و پیمان کو جتنی مدت کے لیے کیا ہے پورا کر دو۔ بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو گرفتار کر لو اور ان کو قید کر لو، اور مکے میں داخل ہونے سے ان کو روک دو، اور ہر کمین گاہ میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ہجرت کے 90 سال یہ آیتیں اور اس کے بعد کی چند آیتیں 10 ہجری تک نازل ہوئیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کو جناب ابو بکر کو دے کر مکہ معظمہ روانہ کیا تاکہ حج کے موقع پر مشرکین کو سنا دیں۔ جب حضرت ابو بکر کچھ دور گئے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ فریضہ الہی ادا نہیں کر سکتا مگر تم یا وہ جو تم سے ہو۔